اچھا ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہر کام کو اتنی اہمیت دے دیتے ہیں کہ اچھا نماز ہم بعد میں پڑھ لیں گے. جی بالکل یہی بات ہے کہ نماز کو اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ اول وقت میں اس کے ساتھ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، اور نماز ادا کر لی جائے تو ایک بندے کو سکون بھی آ جاتا ہے کہ اس نے وہ کر لی. ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ جی بس وہ وقت گزر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یعنی کہ اگر ظہر کا ٹائم ہے جی تو فضیلت جو ہے وہ زیادہ ادا کرنے کی کس وقت میں کہ اذان ہوئی تو فوراً نماز ادا کر دی جائے؟ ظاہری بات ہے فضیلت تو اسی میں ہے کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولت دی ہوئی ہے کہ اگر آپ تھوڑا بعد میں بھی پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ. اس نیت کے ساتھ ہی پڑھنی چاہیے. لیکن وقت کی چونکہ پابندی، نماز جو ہے ویسے بھی ہماری زندگیوں کو مینج کرتی ہے، ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے. ہم تو اپنی چیزوں کو ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ظہر کی نماز کے بعد یہ کریں گے، عصر کے بعد یہ کریں گے، یعنی کہ نماز کے اوقات کے ساتھ اپنی جو روٹین ہے اس کو سیٹ کریں. فجر کے بعد یہ کام کرنا ہے. اب فجر کے بعد جو عموماً رواج ہے سونے کا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے یہ بات کہی نا کہ ان کے جو ہے وہ آمدنی کم ہے، اور تو انہوں نے اس وقت یہ بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فجر کے بعد لوگوں میں رزق تقسیم کر رہا ہوتا ہے. تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلے پہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اور پھر اشراق تک وہیں پہ بیٹھے رہنا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اب ہماری زندگیوں میں کم ہوتی جا رہی ہیں. تو اس لیے اس کی طرف توجہ بھی دینے کی ضرورت ہے. اور اگر ماں پڑھتی ہے نا نماز، اور وہ صبح اٹھ کے قرآن پڑھتی ہے تو بچے بھی پڑھتے ہیں. روزانہ قرآن ضرور پڑھیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. چاہے آپ 2 آیتوں کا ترجمہ پڑھیں، آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ اس کی تفسیر پڑھیں. اگر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری تفاسیر جو ہے اس کی ظاہری بات ہے استاد کے بغیر پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ مولانا ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفہیم القرآن ہے اس کا ایک حصہ مختصر حواشی کے ساتھ بھی قرآن کا ہے، آپ وہ پڑھیں. وہ سلیس اردو میں ہے اور سادہ آسان ایک بامحاورہ اردو زبان میں ہے، تو وہ بالکل سمجھ آ جاتی ہے.